غرض اس طرح سے مصطفیٰ کو لے کر گئے اور غار ثور میں پہنچ گئے، اور غار ثور میں زیارت مصطفیٰ کی کر رہے ہیں، اور کیا کیا پا رہے ہیں مصطفیٰ کی زیارت کر کے؟ اب بولو کیسی قربت ہے، دونوں ہی ہے، کوئی تیسرا بھی نہیں ہے۔ اب تک تو مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے تو صحابہ کے درمیان میں دیکھ رہے ہیں، اہل بیت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں تو تنہا۔ جو کہتے ہیں کہ ابو بکر گھر کے باہر ہیں، ذرا وہ غار کے اندر کی بات کی خبر لیں۔ ابو بکر کو گھر کے باہر کہنے والوں، خدا کے لیے قرآن کی نص سے بغاوت نہ کرو۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، اللہ چاہے تو اذ ہما بالغار بھی کہہ سکتا تھا، اذ ہما علی الغار بھی کہہ سکتا تھا، جبکہ وہ دونوں غار کے پاس تھے، یوں بھی کہہ سکتا تھا اذ ہما عند الغار، غار کے پاس تھے، اذ ہما علی الغار، غار کے اوپر تھے، اذ ہما بالغار، غار کے پاس تھے، غار کے ساتھ تھے، مگر نہ بی نہ فی نہ لی نہ عند نہ علی نہ الا، فی الغار، غار کے اندر فی تو ظرفیت کے لیے آتا ہے، با بھی ظرفیت کے لیے آتا ہے اور معنی بھی ہوتے ہیں، علا بھی ظرف کے لیے مجازن آتا ہے، مگر فی ظرف کے لیے حقیقتاً آتا ہے۔ فی الدار گھر کے اندر، فی المسجد مسجد کے اندر، فی البیت گھر کے اندر، فی الغرفتی غرفے کے اندر، تو فی کے اندر بتاتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ابو بکر کی عظمت و اعظمیت کو، فضیلت و افضلیت کو چیلنج نہ کرنا، وہ بھی غار کے اندر مصطفیٰ کے ساتھ اس طرح ہے کہ کوئی تیسرا نہیں ہے، یا مصطفیٰ ہے یا صدیق ہے، یا نبی ہے یا نبی کا وفادار غلام ہے، کوئی تیسرا نہیں ہے۔ وہ بھی لمحہ دو لمحے کی صحبت نہیں ہے، ایک دن میں 24 گھنٹے ہوتے ہیں، ایک نگاہی سب کچھ ادا کرنے کے لیے کافی ہے۔ ارے وہاں تو یہ کہتے ہیں ساقی کی توجہ سے، صرف توجہ، ساقی کی توجہ سے، یہ حال ہے رندوں کا جس گوشے میں جا بیٹھے میں کھانا بنا رہا، ایک بوند بھی ساقی نے پینے کو نہ دی مجھ کو، ایک مست نظر ڈالی مستانہ بنا رہا۔ ایک نظر جب بنا سکتی ہے تو وہاں کتنی نظر پڑ رہی ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تنہا مصطفیٰ اور تنہا ابو بکر ہیں، وہ بھی گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں، 3 دن 3 رات تک ساتھ ساتھ۔ اب اس کے اندر راز کیا ہے؟ اللہ نے مصطفیٰ کو اپنے نور کے فیضان سے بنایا، مصطفیٰ تنہا اور رب کی ذات تنہا ہے، وہ بھی وحدت کا کیا عظیم فیض رہا اور کیا عطائے غیب رہی۔ رب نے مصطفیٰ کو جیسا ہی بنایا، کائنات کو فوراً نہیں بنایا، نور مصطفیٰ کو پیدا کر کے کہا میرے مصطفیٰ آپ میرا ذکر کرتے رہو، میں آپ کو نوازتا جاتا ہوں۔ تو نور مصطفیٰ رب کا جلوہ دیکھ رہا ہے، رب کی ذات چہرے مصطفیٰ دیکھ رہی ہے، رب شاہد ہے، مصطفیٰ مشہود ہے، مصطفیٰ شاہد ہے، رب مشہود ہے۔ والسماء ذات البروج پڑھو، قرآن کہتا ہے وشاہد و مشہود، قسم ہے دیکھنے والے کی بھی اور دکھائی دینے والے کی بھی۔ مصطفیٰ آپ دیکھ رہے تھے، رب آپ کو دکھائی دے رہا تھا، رب آپ کو دیکھ رہا تھا، آپ رب کو دکھائی دے رہے تھے۔ کیا یہ منظر شہادت رہا ہے، یہ دیکھنے کا منظر اور یہ مشاہدے کا منظر کون دیکھا ہے جو بیان کرے؟ اور رب ہی گواہ ہے جو بیان کر کے کہتا ہے قل کفی باللہ شہیدا، میرے مصطفیٰ کہہ دو اللہ ہی گواہی کے لیے کافی ہے۔ آپ رب کو دیکھ رہے تھے، تنہا تھے، رب آپ کو دیکھ رہا تھا، وحدہ لا شریک اپنی شانے، وحدہ لا شریک لہ سے، آپ مصطفی میں وحدہ لا شریک، رب اپنی الوہیت میں وحدہ لا شریک۔ اے میرے مصطفیٰ، رب نے آپ کو ایسا پیدا کیا، آپ جیسا کسی کو نہیں بنایا، اس لیے تنہا آپ کو اپنے دربار میں رکھا تاکہ وہ واحد آپ کو دیکھتا رہے اور آپ یکتا رب کو دیکھتے رہیں، اور یہ دیکھنے کو کوئی تیسرا دیکھے ہی نہیں جو بیان بھی کر سکے۔ بیان کرنا تو رب بیان کرنا، بیان کرنا تو مصطفیٰ بیان کرنا، اسی لیے رب نے فرمایا ہے مصطفیٰ کو میں نے بنایا ہے، اور مصطفیٰ نے کہا رب نے مجھے بنایا ہے۔ تو کس طرح رب کی نوازشات ہوئی، وہ ایک منظر کو جس میں تصور میں لاؤ۔ رب نے جب بنایا مصطفیٰ کو تو بے مثال بنایا، مصطفیٰ جیسا کسی کو نہیں بنایا، نبیوں کو بنایا مگر مصطفیٰ کی فضیلتوں کا فیض دیا، اور حضرت آدم سے بھی افضل بنایا، حضرت نوح سے بھی افضل بنایا، حضرت شیش سے بھی افضل بنایا، حضرت موسیٰ سے بھی افضل بنایا، حضرت عیسیٰ سے بھی افضل بنایا، الغرض کل انبیاء کل مرسلین سے افضل بنایا۔ جس کو افضل بنایا تنہا رکھا اپنے دربار میں، خود رب ان کو دیکھتا رہا، وہ رب کو دیکھتے رہے،
اس کو سمجھ چکے ہو تو آؤ غار ثور میں مصطفیٰ ابو بکر کو لے کر کیوں تشریف لے گئے؟ یا رسول اللہ یہ جو راستہ ہے پھر بھی جبل نور غار ہیرا جہاں ہے یہ پہاڑ عام طور پر لوگ جاتے بھی تھے، یہ ایسا پہاڑ ہے، یہ ایسی سائٹ پر ہے کہ بالعموم لوگ نہیں جاتے، علیحدہ سے جانا پڑتا ہے اور اتنا اونچائی پر ہے، آج بھی باہمت لوگ ڈرتے ہیں چلنے کے لیے۔ اس وقت اتنا اوپر کیوں چلے گئے، اس قدر بلندی پر کیوں لے گئے؟ عشق سے اگر پوچھو تو غار کا ذرہ ذرہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ راز سمجھنے والوں ذرا مصطفیٰ کے وجود گرامی کا وہ مرحلہ بھی سامنے لاؤ جب مصطفیٰ تنہا تھے، رب کی ذات گرامی تھی، پیدا کر کے رب مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ رب کو دیکھ رہے تھے، تو اللہ نے چاہا کہ میرے مصطفیٰ میں نے آپ کو افضل الانبیاء بنایا ہوں، نبیوں میں آپ جیسا کوئی نہیں ہے مصطفیٰ یہ آپ کا صدیق ہے، میں نے بھی اس کو ایسا بنایا ہے کہ صحابہ میں جیسا کوئی نہیں، اہل بیت میں جیسا کوئی نہیں، مصطفیٰ آپ کے کلمہ پڑھنے والوں میں اس جیسا کوئی نہیں، بلکہ پہلے نبیوں کی جو امتیں رہی ان امتیوں میں بھی جیسا کوئی نہیں، نبی اس کے اوپر ہے اور نبیوں کے بعد پھر یہ سب سے برتر ہے، سب سے بزرگ تر ہے، سب سے اعلیٰ تر ہے، سب سے افضل ہے۔ اس لیے میرے مصطفیٰ وہ جو فیض میں نے آپ کو دیا ہے، آپ یہ فیض دینے کے لیے غار میں جائیے اور تنہائی میں نوازیے، مصطفیٰ آپ بھی تنہا ہوں گے، یہ بھی تنہا ہوگا، یہ آپ کا شاہد ہوگا، آپ کو دیکھ رہا ہوگا، آپ اس کے مشہور ہوں گے، آپ دکھائی دے رہے ہوں گے، اور جب آپ اس کے شاہد ہوں گے آپ اس کو دیکھ رہے ہوں گے اور یہ آپ کا مشہور ہوگا جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ مصطفیٰ یوں تلاوت آپ کے چہرے کی یہ کرتا رہے اور محبت آپ اس پر اپنی محبت سے اس کو نوازتے رہیے۔ اس لیے 3 دن 3 رات کا انتخاب، سبحان اللہ، یہ عدد بھی بڑی شان والا ہے، 3 بڑا کمال کا عدد ہے یہ، ہاں اس کا بھی بہت بڑا اثر ہے، وقت نہیں ہے کہ اس پر بات کروں، لیکن بہت کمال پہنچانے کے لیے 3 کا بڑا اثر ہے۔ تو یہاں صدیق اکبر کو مصطفیٰ نے 3 دن 3 رات خلوت میں رکھ کر نواز دیا، اور حضور دیکھ رہے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ ارے ایک شفیق باپ، ایک شفیق ماں اپنے بچے کو دیکھتے ہیں شفقت سے تو کیا نہیں ملتا؟ بچے سے پوچھو، رونے والا ہنستا ہے، اور مصطفیٰ تو وہ ہیں کہ جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس کی عادت پہ لاکھوں گرام، ایک مسکراہٹ کی وجہ سے مصطفیٰ کی کائنات مسکرانے لگتی ہے، وہ مصطفیٰ مسکرا بھی رہے ہیں، خوش بھی ہو رہے ہیں کہ واہ ابو بکر کیا جانی ساری کا